بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 18 ستمبر اور جمعرات کا دن اہم ترین بریکنگ سٹوری کے ساتھ ایک ایسی خبر جو جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور اقتدار کے عالمی ایوان ہوں یا پھر عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ از خود ایک خبر ہے بھی بہت بڑی، کیونکہ کل پاکستان کی جعلی سرکار نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد ہے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، یعنی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے. اس خبر کو سعودی عرب اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیے میں کس طرح بتایا گیا اس پہ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلے ذرا سعودی عرب کا جائزہ لیتے ہیں کہ سعودی عرب نے اس خبر کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا. اس میں کہا گیا کہ جی عزت مآب محمد شہباز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سعودی عرب کے دورہ ریاست کے موقع پر عزت مآب محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور وزیر اعظم کے پرخلوص دعوت نامے پر جناب شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کے استقبال کا بتایا گیا کہ الیمامہ پیلس ریاض میں ان کا استقبال کیا گیا. ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان نے خود استقبال کیا. اس کے بعد 80 سالہ جو تعلقات ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے، اس کے بارے میں اگلا پیراگراف شامل کیا گیا. پھر جو اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے معاہدے پر محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان نے دستخط کیے ہیں جو کہلائے گا معاہدہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، اور یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی بڑھانے اور خطے اور دنیا میں امن قائم رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور مشترکہ دفاعی اقدامات کیے جائیں گے. یعنی کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو اسے سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر دونوں ملک مل کر ایک دوسرے کا باہمی دفاع کریں گے. یعنی دفاعی معاہدے سے مراد ہے فوج استعمال ہوگی. تو اب ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کافی عرصے سے پائپ لائن میں تھا. ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پیچھے جاتے ہیں. جب یمن کی لڑائی ہو رہی تھی سعودی عرب کے پڑوس میں، تو سعودی عرب جو ہے وہ یمن حکومت کو کر رہا تھا سپورٹ، اور حوثی باغی جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے. تو سعودی عرب نے فوج بھی اس وقت فوجی امداد مانگی تھی پاکستان سے، لیکن پاکستان نے اس وقت فوجی امداد نہیں دی اور فوجی مدد نہیں کی. یعنی اس وقت راحیل شریف تھے آرمی چیف اور وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. تو اس وقت اپوزیشن میں تھی پاکستان تحریک انصاف. تو اس وقت مشترکہ طور پر پاکستان نے اس لڑائی میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی اور سعودی عرب ناراض بھی ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا تو ایران اس کو اپنے خلاف تصور کرتا اور سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کو اپنے خلاف ایک مخالفانہ اتحاد کے طور پہ اس نے دیکھنا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی ختم کی جا سکے، اور سعودی عرب کو بھی مشورہ دیا کہ اس لڑائی سے جتنی جلدی ممکن ہو نجات دلائی جائے، ورنہ یہ لڑائی جو ہے شیطان کی آنت کی طرح پھیل جائے گی، کیونکہ اس میں صرف ایران ہی شامل نہیں تھا بلکہ مغربی ملک بھی اس لڑائی کو ہوا دے رہے تھے اور حوثی باغیوں کی مدد کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے، اور اس دوران پھر سعودی عرب کے ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا وقتاً فوقتاً، اور ریاض کا جو پیلس ہے، جو شاہی پیلس، اس کے آس پاس بھی ایک تو میزائل جو ہیں وہ گرے تھے. کیونکہ ذاتی طور پہ کچھ ہمیں بھی علم ہے، کیونکہ ہم نے بھی کچھ وزٹ کیے تھے سعودی عرب کے، اس لیے مجھے بھی اس بات کا ساروں کا اندازہ ہے
کہ بیک ڈور چینل پہ کیا چل رہا تھا. تو بہرحال پاکستان نے کوشش کی اور سعودی عرب کو مشورہ دیا، اور اس دوران عمران خان صاحب کی حکومت آئی. اس دوران بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی سعودی عرب اور ایرانی لیڈرشپ کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پھر یہ چیز چلتی رہی. اور اب دیکھا ہم نے اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، اور گرم جوشی کے تعلقات، پھر اعلیٰ لیڈرشپ کے، اعلیٰ قیادت کے آپس میں روابط ہو گئے، اور ایک دوسرے ملک میں وفود کا تبادلہ اور اعلیٰ سطحی دورے بھی ہوئے، جس کے بعد اب وہ صورتحال نہیں ہے. لہٰذا اب یہ معاہدہ کیا گیا ہے. اس لیے اس معاہدے کو شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان معاہدہ نہیں تصور کیا جا سکتا، یا یہ عاصم منیر صاحب کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے، اور یہ آگے لمبا عرصہ چلے گا، کیونکہ جیسے سی پیک ہے وہ کسی حکومت کا مرہون منت نہیں، اور اسی طریقے سے یہ معاہدہ بھی کافی اہم نوعیت کا ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اور سوشل میڈیا کو اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ایسے ہی بالکل بیار و مددگار یا سیاسی ڈیولپمنٹ کے طور پہ نہیں، انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر اس کو دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ اس کو عالمی ذرائع ابلاغ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا. عالمی ذرائع ابلاغ کی طرف چلیں تو فائنینشیل ٹائمز نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے یہ سرخی لگائی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے امریکہ اور اسرائیل کو اشارہ دیا گیا ہے کہ دونوں مملکت اپنے دفاعی اتحاد کو مزید متنوع بنانے کے لیے تیار ہیں. اور خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے اس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں دفاعی شعبوں میں وہ وسیع ہیں، اور وہ صرف اب امریکہ پر انحصار نہیں کر رہا. اس پر جو سب سے پہلا امریکہ سے ٹویٹ آیا وہ ہے زلمے خلیلزاد کا. زلمے خلیلزاد سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کے اہم رکن ہیں، اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان رہ چکے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک نتیجہ خیز معاہدہ ہوا ہے، اور لیکن اس کے ابھی خد و خال واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کس نوعیت کا ایک دوسرے کا دفاع کیا جائے گا. لیکن اس میں کہا گیا کہ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا. اور یہ خاص طور پہ جو قطر میں انہوں نے کہا کہ قطر میں اسرائیلی حملہ ہوا ہے اس کا یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ قطر پہ جو اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد اس کا احساس زیادہ ہوا، اور فوری یہ ایگریمنٹ کیا گیا، کیونکہ اسرائیل سعودی عرب کی طرف نہ چڑھ دوڑے اسی طریقے سے جیسے قطر پہ حملہ کیا گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس تناظر میں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اس سے ان افواہوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستانی جوہری ہتھیاروں کا پروگرام غیر سرکاری طور پر سعودیوں کی طرف سے شریک سپانسر ہے، یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس جوہری پروگرام میں شامل ہے. یہ بڑی خطرناک بات کی ہے. زلمے خلیلزاد نے باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا معاہدے کے خفیہ جو شکے ہیں، کیا اگر ایسا ہے تو اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ معاہدہ سعودی عرب اور شاید دوسروں کی جانب سے امریکن ڈیٹرنس اور دفاع پر اعتماد میں کمی کا اشارہ ہے؟ اور پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار اور تفصیل کا نظام ہے جو اسرائیل سے پورے مشرقی وسطی میں اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ ایسے نظام بھی یعنی کہ ایسا سسٹم بھی تیار کر رہا ہے جو امریکہ میں اہداف تک پہنچ سکتا ہے. بہت سے سوالات اور خطرناک وقت میں یہ معاہدہ کیا گیا ہے. یہ اب ذرا بہت ہی یہ زلمے خلیلزاد کا جو ٹویٹ ہے جی، یہ بہت ہی کہنا چاہیے جلتی پر تیل چھڑکنے والا کام ہے، اس لیے کہ یہ واقعتاً یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے پاکستان اور سعودی عرب نے جو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے پہ اب انحصار نہیں کر رہا.
اور قطر بھی امریکہ پہ انحصار نہیں کر رہا، کیونکہ جو قطر میں عرب لیگ اور عرب سربراہان کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جعلی سرکار بھی گئے تھے اور آرمی چیف آصف منوی صاحب بھی گئے تھے، تو وہاں پہ بھی جو اہم ملاقاتیں ہوئیں اور وہاں پہ ایران کے صدر بھی آئے ہوئے تھے اور مصر سے بھی آئے ہوئے تھے، باقی سب آئے ہوئے تھے، ایران کی اعلیٰ قیادت بھی تھی، تو وہاں پہ بھی اس بات پہ زور دیا گیا تھا۔ لیکن جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا عرب لیگ کی طرف سے وہ بہت ہی پھسپھسا تھا، لیکن اس کے ہفتے کے اندر یہ معاہدہ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اہم نوعیت کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پس پردہ ہو رہی ہیں۔ جو یہ ظلم خلیجزاد کا خاص طور پہ ٹویٹ اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری اور آنے والے 24-48 گھنٹوں میں مزید اس پہ آئے گا کہ اس کو امریکہ کس نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کا سعودی عرب کا دورہ کیا، UAE کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا، اور ان دوروں میں ان کو بھاری بھرکم تحائف بھی دیے گئے تھے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ساری کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ماند پڑ گئیں جب قطر پر حملہ ہو گیا۔ پہلے ایران پہ حملہ ہوا، پھر قطر پہ ہو گیا، کیونکہ قطر پر حملہ جو ہے وہ کافی عرب ممالک نے اس کو سنجیدہ لیا ہے، اسرائیل کے حملے کو۔ اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اس کے اثرات سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے شہباز اینڈ کمپنی اور فیلڈ مارشل جنرل آصف منوی صاحب کی جو حکومت ہے اس کے تعلقات امریکہ سے بگڑ جائیں گے، کیونکہ امریکہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے جو پارٹیاں ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ان کی جو پارٹیاں ہیں ان پہ پاکستان کنٹرول حاصل کرے، اور جو ٹھیکہ امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے دفاعی ساز و سامان کا، وہ ٹھیکہ جو ہے وہ پاکستان لے لے، کیونکہ پاکستان صرف اکیلا نہیں کہ پھر یہ پاکستان سے ان کے سعودی عرب اور قطر اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ پھر جائیں گے چائنا کی طرف، اور پاکستان ایک برج کا رول ادا کرے گا اور چائنا کے ساتھ یہ جڑ جائیں گے، چائنا رشیا کے ساتھ تمام اسلامی ممالک بھی، اور پھر یہ دفاعی معاہدہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ایک شروعات ہے اور اس سے تعلقات جو ہیں وہ یقیناً کشیدہ ہوں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ ابھی اس وزٹ کے بعد سعودی عرب سے ابھی یہ پہنچیں گے برطانیہ، اور برطانیہ سے اس کے بعد جانا ہے انہوں نے امریکہ، اور امریکہ میں جو ہے وہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے ان کو امریکی حکام کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر جو اگلا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں، اور اب اگلا مسئلہ ہوگا جناب جنرل آصف منوی صاحب کی ایکسٹینشن کا، کہ اس کی ایکسٹینشن کا کیا بنے گا، کیا وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سعودی عرب کو ایک گارنٹر کے طور پہ لینے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب گارنٹر بنے، کیونکہ ایک گارنٹر کی تلاش ہے جو کہ جنرل آصف منوی صاحب اور نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہو اس معاہدے کا گارنٹر کون ہوگا، اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ ایکسٹینشن اور پھر ایکسٹینشن اور پھر ایکسٹینشن، اور اس کے بدلے میں جاتی عمرہ کو اور خاندان کو، شریف فیملی کو آگے اقتدار ان کو منتقل کرنا مریم صاحبہ کی طرف۔ لیکن یہ بہت ساری ابھی ابتدائی باتیں ہیں جی، اور شروعات ہے، دیکھنا ہے کہ اس کو اقتدار کے عالمی ایوان خاص طور پہ کیسے لیتے ہیں اور امریکہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔